موضع آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله تعالى في موضع آخر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اشرف المخلوقات مخلوق میں پیدا کیا. اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. جو بہتر امت ہے اس کا احسان اور کرم ہے. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ان نعمتوں سے ہمیں نوازا اور اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، حتیٰ کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم میرے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے. اس کے بعد درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور آپ کے اصحاب پر. محترم حضرات، چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا انہی کے دائرے کے اندر لب کشائی کرنے کی. اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا. مقصد زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے. کسی مقصد کے تحت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے ہی پیدا کر دیا. نہیں، اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہے کہ وہ کتنا مقصد کو پورا کر رہا ہے. زندگی کے ہر لمحے میں کون سا لمحہ وہ اللہ رب العزت کے مقصد کے موافق گزار رہا ہے، یا اس کے مختلف انداز میں گزار رہا ہے، یا غفلت میں پڑا ہوا ہے، یا حقیقی معنی میں جو اللہ رب العزت نے مقصد دے کر بھیجا ہے اس مقصد کے تحت میں زندگی گزار رہا ہے. ایک دوسرے مقام پر فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے بیکار پیدا کیا ہے، عبث کیا ہے، ان کو بیکار پیدا کیا ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. اللہ رب العزت کی طرف وہ لوٹائے نہیں جائیں گے. کیا ان کا یہ یقین ہے کہ وہ لوٹائے نہیں جائیں گے اللہ رب العزت کی طرف؟ تو اس سے آگاہ اور متنبہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بنی انسان کو، نوع انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے، اس کو سمجھاتے ہوئے کہ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ کسی مقصد کے تحت میں تمہیں بھیجا گیا ہے. اور پھر یہ بھی جو ہے اس کی مثال ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بہت سی مثالیں دے دے کر بنی نوع انسان کو سمجھایا ہے. کہیں ایسی مثالیں دی ہیں. ایک موقع پر فرمایا
ایک شخص گزر جا رہا ہے، کسی بستی سے گزر رہا ہے، قرآن کا واقعہ ہے، کسی بستی سے سورہ بقرہ میں گزرتے گزرتے اس نے دیکھا کھیڑا اڑتے ہوئے پڑی ہیں بستیاں، دیکھا اللہ رب العزت ان کو کیسے مار دیتا ہے، کیسے زندہ کرے گا؟ تو قرآن کریم نے اس کو یہ انداز بیان کیا، وہ کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک شخص کا گزر ہوا، وہ دیکھنے لگا کہ بستی کھیڑا الٹ ہو چکی ہے، اب اس کو کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ نے اس بندے کو ادھر ہی مار دیا۔ دیکھیے قرآن کی مثال، انسان کو اجاگر کرنے کے لیے، انسان کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے بہت سی ایسی مثال اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں دی ہیں۔ فاماتہ اللہ، اس کو ادھر ہی اللہ رب العزت نے مار دیا۔ کتنے دن تک مارا رہا؟ آگے اس کے وضاحت کی ہے۔ ثم بعث، پھر اس کو زندہ کیا۔ کم لبثت، اس سے پوچھا گیا کتنا دن رہا؟ وہ کہنے لگا لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن رہا یا ایک دن کا آدھا حصہ یا 1.5 دن رہا ہوں، مرے۔ یعنی جس ٹائم میں اس کا انتقال ہوا تقریباً صبح کا ٹائم تھا، اور جب اس کو اٹھایا تو وہ تقریباً عصر سے پہلے کا ٹائم تھا۔ وہ کہنے لگا لبثت یوما او بعض یوم، آدھا دن ہوا یا ایک دن ہوا یا 1.5 دن ہوا؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا بل لبثت 100 عام، تجھے 100 سال ہو گیا ادھر مرے ہوئے، تجھے 100 سال ہو گیا ادھر۔ سورہ بقرہ قرآن عظیم میں فانظر الی طعامک، ہماری قدرت کا نظارہ دیکھو، آپ نے جو کھانا اپنے ٹپن دان میں یا کپڑے میں لیا ہے وہ ایسا ہی ہے، بوسا بھی نہیں ہے، سڑا بھی نہیں ہے، 100 سال تک اس کو ہم نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ بل لبثت 100 عام، تو 100 سال میرے رائے، تیرا کھانا ایسا ہی محفوظ ہے۔ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، تم اپنے کھانے کو دیکھو، وہ بوسا نہیں ہے، سڑا نہیں ہے، خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنی سواری کو دیکھ، اپنے گدھے کو دیکھ جس پر تو سواری کر کے آیا تھا، اس کو دیکھ۔ یا رب العزت یہاں تو کوئی گدھا نہیں ہے، یہ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، چلک رہی ہے، جگہ جگہ بکھری ہوئی ہے، یہ بکھری ہوئی ہے، ان کو دیکھیے۔ دیکھنے لگا یہ میری سواری کی ہڈیاں ہیں، ہاں یہ تیری سواری کی ہڈیاں ہیں، لیکن پھر اب یہ کیسے زندہ ہوں گی؟ اسی کو دکھانا تو مقصد ہے، مقصد تو اسی کو دکھانا ہے جو تمہارے دماغ میں گھوم رہا ہے۔ کیف یحیی اللہ بعد موتہا، اللہ کیسے زندہ کر دیتا ہے مرنے کے بعد میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انظر الی حمارک، اپنی سواری کو دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم ان کو کیسے ان کی جگہ سے ان کو گوشت پہنائیں گے۔ وہ دیکھتا رہا، اس کے سامنے ہڈیاں اکٹھی ہوتی گئی۔ اللہ رب العزت نے ثم نکسوها لحما، پھر ان کو اندر گوشت پہنایا، اور پھر وہ ہونچی ہونچی کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تو فرمایا وَعْلَمْ، جان لے، وَعْلَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ تو انسان اصل میں اپنے مقصد کو سمجھے، ہمارا مقصد کیا ہے، مقصد زندگی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں دنیا کے اندر بھیجے گئے، اس کا کیا ہمارے لیے کچھ صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کی بھی قرآن کریم نے وضاحت فرمائی ہے۔ اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں کھیل تماشے کے لیے بھیجا گیا ہے تو یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ قرآن کریم میں 21واں سپارہ میں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اصل زندگی کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر آدمی دنیا میں کچھ محنت کرے گا تو آخرت میں اس کو پھل ملے گا۔ اسی کی وضاحت میں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، دنیا کی زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں دنیا کی زندگی کو اس کے تحت گزارنا پڑے گا۔ مقصد زندگی تبھی حل ہوگا جب اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ہمیں دنیاوی زندگی گزارنی ہوگی، جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے یہاں بھیجا ہوا ہے۔ یہ ایسے واقعات بہت سی مثالیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، صرف ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، آخرت کی فکر کو اجاگر کرنے کے لیے۔ پھر آگے اور فرمایا سورہ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ رب العزت کیسے مارتا ہے، تو کیسے زندہ کرتا ہے؟
قال اولم تؤمن، اے پیغمبر تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ہاں ایمان تو ہے لیکن دل تھوڑا سا ڈگمگاتا ہے، کشمکش ہوتی ہے۔ ایمان مضبوط ہے لیکن مشاہدہ عینی ہو جائے تو اور مضبوط ہے۔ تو فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑا، مثال دی، پوری مثال قرآن میں بیان کی ہے۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، چاروں پہاڑوں پر رکھ دیا ان کو، لوگ میرا نام لے کر پکار، یاتینک سعیا، وہ تیرے پاس میں دوڑ کر جلدی سے آئیں گے۔ تو اصل مقصد آدمی یہ دیکھے وہ مر گیا کام ختم ہو گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل مقصد موت کے بعد میں جو منزل ہے وہ شروع ہوتی ہے، جو مقصد زندگی ہے اصل وہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے۔ جو مقصد زندگی کا ہے وہ امتحان آدمی کی موت سے شروع ہوتا ہے اور پھر آخر تک اسی میں وہ چلتا ہے۔ اگر آدمی مقصد زندگی کو پیدا ہونے کے بعد میں موت تک اس کو سمجھتا رہے تو پھر آخرت کی اس کی پریشانیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ فتح مکہ کے ٹائم میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹائم میں فتح مکہ کیا تو ایک صحابی تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ڈر کی وجہ سے حضرت اکرمہ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت اکرمہ وہاں سے بھاگ نکلے اور راستے میں ایسا موقع ملا کہ وہ سمندر پر کشتی پر سوار ہوئے، جس کی علماء نے وضاحت کی ہے تفسیر میں۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو کر چلنے لگے تو کشتی تھپیڑوں میں لہرانے لگی، یعنی ڈوبنے کا حالت ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے اس اوپر والے کو پکارو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم مشرکین ہو، غیر ایمان ہو، اسلام سے داخل باہر ہو، لیکن جب مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو سب اللہ کو پکارتے ہیں، جس کی قرآن میں وضاحت ہوئی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ ہماری ہی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور ان میں بھی بعض ایسے عمل ہوتے ہیں جن کا اللہ رب العزت انسان کو صرف تنبیہ کرنے کے لیے، مقصد زندگی بتانے کے لیے ان کے سامنے وہ چند عذاب ظاہر ہوتے ہیں، وہ ہمارے اعمال کی کچھ بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ سمندر میں سوار ہوتے ہیں نااہل نافرمان، فلما نجاہم الی البر جاؤ، تو وہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں خالص ہو کر، سارے معبودان باطل کو بھول جاتے ہیں، کوئی معبود نہیں، ارے اسی کو پکارو، نجات تو اسی سے ملے گی۔ حضرت اکرمہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر میں سوار ہو گئے، خوف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحب کے خوف سے بھاگے۔ جب سمندر میں سوار ہوئے کشتی لہروں میں دوڑنے لگی، لوگ کہنے لگے اوپر والے کو پکارو، اس ایک اللہ کو پکارو جو مدد دے گا۔ کہنے لگا اسی کی وجہ سے تمہیں ڈر کے بھاگا ہوں، یہی مقصد تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں لے کر آئے ہیں اور اسی کی وجہ سے میں بھاگ رہا ہوں۔ اسی وقت عہد کیا اللہ رب العزت اگر مجھے نجات دے دے گا، اگر مجھے اللہ رب العزت نے زندگی میری باقی رکھی تو میں واپس جاؤں گا اور کلمہ پڑھوں گا اور مسلمان ہوں گا۔ کیوں؟ جب آزمائش اور لہروں میں اللہ رب العزت کسی بندے کو پھنساتے ہیں تو پھر وہ جو ہے چاہے مشرک ہو یا غیر، تو وہ مخلصین لہ الدین، مقصد زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ فلما نجاہم الی البر، جب ہم اس کو جو ہے نجات، پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں، پھر اذا ہم یشرکون، پھر وہ نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو محترم حضرات، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں مقصد زندگی اس مقصد کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور یہ مقصد آدمی تنہائی میں بیٹھ کر محاسبہ کرے اپنی زندگی کا کہ مجھے کیوں بھیجا ہوا ہے، پیغمبروں کو کیوں بھیجا گیا۔ اور بار بار قرآن کریم میں یہ مثالیں کیوں دی گئی، اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو انسان کو مقصد زندگی سے اجاگر کرنے کے لیے
ان کو بتانے کے لیے کہ تمہارا بے مقصد تمہاری زندگی نہیں ہے، تمہاری جانوروں کی زندگی نہیں ہے، تمہیں ساری مخلوقوں پہ سب سے مخلوق افضل بتایا ہے، تمہارے لیے ساری دنیا کو بنایا ہے، تمہیں اللہ رب العزت نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو اصل مقصد یہی ہے، مقصد زندگی کا۔ تو اس کے اندر انسان بھولا ہوا ہے، اپنی ساری زندگی کو بھولا ہوا ہے، مقصد زندگی کو بھولا ہوا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آدمی اپنے مقصد کو بھول جائے، بہرحال کہنا کا مقصد یہ ہے، اگر آدمی اپنے مقصد کو بھول جائے کہ وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بے معنی زندگی۔ اور جب انسان کو یہ معلوم چلے گا کہ آخرت کی زندگی اتنی لمبی ہے اور دنیا کی زندگی تو ایک دن کے برابر تھی، تو پھر وہ پچھتائے گا، جس کا بھی قرآن کریم میں ذکر دیا ہے، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے میں فلاں کو دوست نہیں بناتا، اس نے مجھے مقصد سے گمراہ کر دیا، مجھے مقصد زندگی سے گمراہ کر دیا۔ لیکن اس سے وہاں کہا جائے گا، وہ توبہ بھی کرے گا، وہ گناہ کے لیے جو ہے معافی بھی مانگے گا، سمینا واتانا فرجینا نعمل صالحا، مجھے لوٹا دے، میں نیک عمل کروں گا، انا موقنون، اب میں یقین کرنے والا ہوں، اب میں یقین کرنے والا ہوں، مجھے یقین ہوگا، میں نے دیکھ بھی لیا اور سن لیا، لیکن اس کو لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ زندگی انسان کو ایک بار دی جائے گی، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت سی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں اٹھایا، اس میں پوری وضاحت بیان کی ہے، أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ کوئی انسان اگر کوئی چیز نئی ایجاد کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اس کی دوبارہ بنانے میں اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو ایک دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے ادھر وہ لاؤ اور یہ لاؤ۔ فرمایا کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ تخلیق اور وجود میں آ جاتی ہے۔ تو انسان یہ نہ دیکھے اس کو مٹی میں مل گیا، وہ دوبارہ نہیں ہوگا، اس سے گناہوں سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، انسان کو زندہ کیا جائے گا، اس سے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ انسان کے ساتھ میں جتنے بھی، آپ یہ نہیں دیکھیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں تنہائی میں۔ مقصد زندگی کو اجاگر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پہلے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے دونوں بازوؤں پر، وہ ہم ایک انسان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کون سے فرشتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ 2 فرشتے ہیں اور وہ دونوں جہاں آدمی کچھ بھی کرتا ہے اس کو وہ لکھتے ہیں، اور جب وہ جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو پورا اس کے سامنے کیا جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ رب العزت یہ تو غلط لکھا ہوا ہے، یہ تو میرا نہیں ہے، ایسا تو میں نے نہیں کیا، ایسا میں نے نہیں کیا، کیونکہ ایسے فلاں وقت تو رات کے اندھیرے میں نہیں کیا، دن کو جاڑے میں نہیں کیا، تو فلاں چیز ایسے نہیں کی، نہیں کیا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پھر کہے گا چل ٹھہر جا، اللہ رب العزت اس کی زبان کو بند کر دیں گے۔ سورہ یاسین اٹھائیے آپ، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے پیروں سے اور ہاتھوں سے مخاطب ہوں گے اور ان سے کہیں گے بتاؤ تم نے یہ گناہ کیا؟ اللہ رب العزت ان کے لیے کلام ہونے کی جو ہے وہ ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، اللہ رب العزت یہ گناہ کیا ہے۔ تو پھر وہ کہے گا ہائے ہائے افسوس، میں تمہارے بچانے کے چکر میں ہوں اور تم بھی مجھے مارنے پہ تڑے ہوئے ہو۔ تو مقصد زندگی آدمی یہ دیکھے کہ ہمیں کس لیے تنہائی بیٹھ کر محاسبہ کرا، یار میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس گناہ کی کیا میرا جو ہے کیسے اس کا مسئلے کا حل ہوگا۔ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر محاسبہ کرے گا اپنی زندگی کا، خود اس کو وجود کو معلوم ہے میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی چوریاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں، کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کتنے جو ہے کسی کی ڈکیتی کی ہے یا کسی کا ناجائز مال کھایا ہے۔ اگر آدمی کو یہ معلوم چل گیا کہ مقصد زندگی میری یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کے صحیح طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے،
اس کی رضا کے مطابق راستہ گزارنا ہے. نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ چوری کرے گا، نہ وہ نماز چھوڑے گا، نہ وہ برائیوں کی طرف جائے گا، نہ وہ غیبت کرے گا، نہ وہ بدکاری کی طرف آئے گا، نہ بری چیزوں کی طرف نہیں جائے گا وہ بالکل بھی، اگر وہ مقصد زندگی کو اپنا لے گا. ہم مقصد زندگی کو بھولے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں مقصد زندگی جو آخرت کی فکر ہے اس کے لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا نہیں ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی فکر ہے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے لو كانوا يعلمون، اگر لوگ جانتے تو وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں. آخر میں چند الفاظ ترکت فیکم امرین، چند الفاظ میں آپ کے سامنے پانچ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 چیزیں ان کو آپ غنیمت سمجھو. اغتنم خمسا قبل خمسن، شبابک قبل حرمک، وصیحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک. 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، جوانی کی قدر کر بڑھاپے کا آنے سے پہلے. ایک شعر ہے نا، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں. شبابک قبل حرمک وصیحتک قبل سقمک، اور تندرستی کے قدر کر بیماری کے آنے سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اور مالداری کی قدر کر غریبی کے آنے سے پہلے. وغناک قبل فقرک وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کا ایک لمحہ بچ رہا ہے، ایک سانس بچ رہا ہے، اس کی تیاری کر موت کے منہ میں جانے سے پہلے. جب موت آدمی کو نظر آنے لگتی ہے، جب موت نظر آئے گی انسان کو، تو اس ٹائم وہ کیا کہے گا؟ ایک مالدار آدمی کی مثال دی ہے قرآن کریم میں. وہ کہے گا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی دے دے، اتنی دے دے کہ میں خیرات کر دوں، یہ مال بہت کچھ پڑا ہے میرے پاس میں. اللہ رب لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. جب کسی کا ٹائم پورا ہو گیا، اس کی مدت پوری ہوگی، اس کے لیے نہ مقصد زندگی سنوارنے کا موقع ملے گا، نہ آخرت کی جو ہے خیرات کرنے کا موقع ملے گا، نہ کوئی اور چیز کی تیاری کرنے کا موقع ملے گا، نہ اس کو یہ ٹائم ملے گا کہ جو ہے ابھی دوبارہ ایسا مہلت نہیں ملے گی. اللہ رب العزت نے موت مقرر کر رکھی ہے، نہ اس سے آگے جائے گی نہ پیچھے آئے گی، وہی اس کو لے کر جائے گی. اور اس کے بعد میں آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ رب العزت جو ہے خود اس کے اعمال کے حساب سے اس کا فیصلہ کرے گا. اللہ رب العزت نے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزواجا وأتم وأهم وأعظم أكبر.